खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां आईएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। जराए बता रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा बरामद किया गया है। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमला मंसूबे भी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। तो मुजफ्फराबाद में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है आईएसआई की जानिब से और रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आईएसआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है मुजफ्फराबाद में और रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार किया, यानी वही जिसका खदशा था कि जो बैरूनी हाथ मुलविस है वो पकड़ा गया। क्या कहेंगे सर? लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी आईएसआई की, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से हालात कश्मीर के अंदर एक डेवलप किए जा रहे थे, हम सब बेहतर तौर पर देख रहे थे कि ना सिर्फ उसको इंटरनेशनल मीडिया पे उठाया जा रहा था, बल्कि इंडियन साइड के ऊपर जो उनका मीडिया है वहाँ पे होने वाली जितनी इसको डिस्टर्बेंस थी उसको बड़े वाज़ेह तौर पर उसको वो लोग यूज़ कर रहे थे अपने उस नैरेटिव को जान देने के लिए, जो कि इसको डाई डाउन कर चुका था। अब ये जो 5 लोग पकड़े गए हैं, आईएसआई वालों ने इनकी लाजमी जो है वो शिकारी डेट्स हमारी जो है उनसे इन्हीं कम्युनिकेशन को पकड़ा, क्योंकि इस वहाँ पर होने वाली जो एक सो कॉल्ड तहरीक है, बेसिकली वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करके, और जो पहले भी हमारा मौक़िफ़ रहा है गवर्नमेंट का भी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, कि ये फंडेड ये लोग हैं, और वहाँ पर जो आपस में जो कल कॉल भी पकड़ी गई है इनके जो 2 लीडरान थे कि जब तक रावलकोट में ये उसके मुल्का इलाकों के अंदर, या फॉर दैट मैटर आज 9 तारीख को जो वहाँ पर 9 जून को उनका जो एक लॉन्ग मार्च सो कॉल्ड होना था, तो इनके ऊपर हमारी तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे जो टेंटिकल हैं इंटेलिजेंस के, वो काम कर रहे थे। और इनके होने वाली जो आपस में गुफ्तगू थी वहाँ से पिन पॉइंट इनको किया गया जो हमारे जदीद हालात हमारे पास हैं साइबर के हिसाब से, और वहाँ पे उन्होंने इनके ठिकानों से इनको कैप्चर किया है। कल भी होने वाली जो एक कॉल पकड़ी गई थी उसमें भी ये था कि रावलकोट में जब तक लोग मारे नहीं जाएंगे या वहाँ पे लाशें नहीं मिलेंगी, तो उनकी जो एक मजमूम एक एक्टिविटी है जो आर्टिकल 35A और 370 जो एब्रोगेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके मुताबिक जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम है, तो उसको हैज बिहाइंड कहाँ करना था उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करके कि जिसमें ये तासुस दिया जाए कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ को सलब किया गया। लेकिन ये तमाम जो बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर लोग जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उसको भरपूर तरीके से फोकस काम किया, और यही वजह है कि आज हमने इनको जो है वो बस्ट किया इस पूरे गैंग को। और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं, उनके पास रिपोर्टेडली लैपटॉप और दीगर इंफॉर्मेशन भी हैं, और उनके पास वेपन्स का होना इन तमाम चीज़ों की जो है वो गवाही देता है कि आज के जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च था उसके अंदर इन्होंने जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर फायरिंग करके, अगर उन पर फायर नहीं तो अपने ही मजमे के ऊपर फायर करके उन्होंने एंटी आर्म फोर्सेस या एंटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से एक मौका अख्तियार करना था या नैरेटिव बनाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली कार्रवाई हुई है कि जिसकी वजह से ये लोग पकड़े गए और उनके डायरेक्ट शवाहिद साहब के टाइमली कार्रवाई हुई और ये लोग पकड़े गए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आजाद कश्मीर में जो हालात बने हुए थे वो सबके सामने ही है, ऐसे में आईएसआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है और रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। जो सूरत हाल बन रही थी उसको यहाँ से अगर कनेक्ट किया जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत की तो डेफिनेटली नजर नहीं है। और अगर आप इनकी कोऑर्डिनेशन देखें, अभी अफगानिस्तान से भी रिपोर्ट्स हैं, वहां से जो है सोशल मीडिया के जरिए गाइडेंस दी जा रही थी, फिर इनकी कॉल्स पकड़ी गई आपस में। जो सो कॉल्ड नाम नहाद लीडर्स हैं जो 3rd क्लास किस्म के ट्रेडर थे, पता नहीं किसने इनको ऊपर बिठा दिया इनके कश्मीरी अवाम के, और इनकी कॉल्स हैं बेसिकली दे वर लुकिंग एट डेड बॉडीज। उसके अलावा जो है इंतशार की बात हो रही थी, तो कोई कॉज तो नहीं है। मेनली जो है इसमें थी कि खुदा ना खास्ता कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी अवाम की तरफ दरार डाली और सबसे ज्यादा अटैक किया जाए। पाकिस्तान आर्मी का जो रिलेशनशिप है आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ, जो फ्रंट लाइन पे इनकी हिफाजत कर रही है,
اور اس میں آئی تھنک زیادہ ضرورت ہے کہ ٹائمنگ دیکھی جائے کہ دوسری طرف اکراس دی لائن آف کنٹرول بعد ایک ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے کہ 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو 22 لاکھ کے آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر پلیبسائٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اپنا ویٹ دکھایا جا سکے. اس طرف اگر اس طریقے سے چلتی ہیں پارٹیاں سو کالڈ یہ نام نہاد جو لیڈرز بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ سارے کشمیر کے جو کیس ہے ویک کر رہے ہیں. آپ 12 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں بار بار، پھر لندن میں جا کے یہ مظاہرے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہو از فنڈنگ دیم. ان کو شرم نہیں آتی کہ لندن میں سب تقریباً یو کے میں 15 سے 20 لاکھ ڈائسپورا جو ہے پاکستانی کشمیری مکس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اور اس میں یہ 50-60 بندے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ دے آر ریپرزینٹنگ. تو یہ پورا نیٹ ورک ہے. پھر انفارچونیٹلی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی اسے بہت زیادہ حصہ ڈالا. ابھی شہزاد اکبر کو دیکھیں کیا اس نے بکواس کی وہاں سے جا کے. وہی پیزادہ وغیرہ ہیں لگاتار لگے ہوئے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ جہاں پہ کوئی قیامت برپا ہوگی ہے. حالانکہ پاکستان اور کشمیر کے عوام جو ہے اور جو ہماری اسٹیٹ ہے، دونوں اسٹیٹس ہیں، وہ لڑ رہی ہیں تاکہ امن و امان قائم کیا جا سکے. لیکن اچھا ہوا آئی تھنک ان کا ایک تو ایکسپوز ہو گیا ہے جتنا بھی نیٹ ورک تھا، اور ابھی جو ڈانڈے ہیں چاہے وہ بھارت ہے چاہے وہ افغانستان ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. اور بڑا ضروری ہے کہ ابھی اس کو کشمیری عوام کے سامنے رکھا جائے اور پھر آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل اور لا کے ذریعے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آئی تھنک ڈے 1 سے ان کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے تھا یا ان کو سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، احمد سعید منہا صاحب اور وقار حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ذرا اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلتے ہیں. فتنۃ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے ہیں. افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر. خارجی شہزاد کی ویڈیو اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے. خارجی شہزاد افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے. خارجی شہزاد نے تحریر شدہ بیان پڑھتے ہوئے کہا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر کے آپ سے آزادی لینا چاہتی تھی جو ان کا حق ہے. پاکستان کی ریاست کے حوالے سے آئندہ پیش رفت، اس کے اثرات جلد سب کے سامنے آ جائیں گے. خارجی شہزاد نے یہ کہا. خارجی شہزاد کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سے بدامنی پھیلانے، الیکشن ملتوی کرنے کی آڈیو کال بھی منظر عام پر آ گئی ہے. آڈیو لیک میں خارجی شہزاد آزاد کشمیر میں شرپسندی کے لیے کارکنوں کو جمع کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. خارجی شہزاد اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما کی آڈیو لیک کے مطابق، ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے. ہمیں عسکریت اور طاقت کے ذریعے کشمیر کی فوج بحال کر کے آزادی اور دیگر معاملات میں سب کشمیریوں کو شامل کرنا چاہیے. وہ آڈیو کیا ہے آپ کو سنواتے ہیں. غازی شہزاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. بالخصوص آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اس حوالے سے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اور جماعتیں اور تنظیمیں ان سے سوال رکھتا ہوں. آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے 9 جون کی کال تھی اور انہوں نے 4 دن پہلے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں مارنا شروع کی، ابھی تو لوگ احتجاج کے لیے پروٹیسٹ کے لیے نکلے نہیں تھے. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ نہتے لوگوں پر جو حقوق کی آپ کہتے ہیں حقوق کی آڑ میں انہوں نے کیا کرنا تھا بھائی؟ یہی نا، آپ سے آزادی لینی تھی تو آزادی ان کا بنیادی ہے وہ بھی دو. بھائی بھارت پاکستان مل کے یہ کروا رہے ہیں تو وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو. اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور کوئی مخلوق آسمان تھوں یا دائیں بائیں تھوں تو اسے کی اچھی آزادی نہیں دینی. کنفیڈنس پیدا کرو کہ آسے ہیں کھڑا ہونا، آسے ہیں سیاست چھیننی اور آسے سیاست اپنے اندر آنی، آسے ہیں عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قوم نہیں آزادی واسطے لڑنی. اسیں سفارتکاری کی سنبھالنا پوری دنیا. عوام ایکشن عوامی کمیٹیاں بنیاں اور عوام متحد ہوئی، عوام سنی گل، عوام اتحاد بنیا. الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنیاں. الیکشن نہیں ہونے دینے اسیں، کوئی تن نہیں ہونے دینے اسیں. اے تسے ڈرا لے، اے تسے کی پریشرائز کرنے بھائی تس دسو اس اپنے اوپر خود اپنے ہتھے تو ایک مافیا مسلط کرنے، ڈاکو مسلط کرنے، چور مسلط کرنے،
آزادی نے دشمن مسلط کرنے ہیں، شہدات کرنے، غداری کرنے والے کی مسلط کرنے ہیں، عصمتاں لٹیاں سڑیاں او تحریکاں چلیاں اور غلط طریقے کرنے چلیاں انہیں کی واپس پروموٹ کرنے ہیں، ساری چیزیں کی آج ڈینائی تو کرنے یہ ہیں۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور احمد سعید منہا صاحب اور وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار حسن صاحب، فتنۃ الخوارج کی کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت سے ظاہر ہے بھارت کا مکروہ چہرہ تو کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے۔ سر، یہ گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، پورا ایکو چیمبر ہے، دیکھیں اس کی پوری میوچل سپورٹ ہے، اس میں گودی میڈیا تو ایک طرف ہے، اس کے اندر پھر گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے کچھ آئی وڈ سے دیر آر فیو فیکشن، آئی تھنک 99% آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے۔ پھر جو ہے اگر آزادی تحریک جو کشمیر کی تحریک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اور یہ کیا مانگ رہے ہیں بیسیکلی، خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے الگ ہو جائے اور پھر اس کو جو ہے ہندو راج کے حوالے کر دیا جائے، اور خدا نخواستہ ہماری بہن جو بیٹیاں ہیں ان کی عزتیں جو ہیں وہ ان کو داؤ پہ لگا دی جائے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا بھیانک اور آئی وڈ سے کہ ایک ہینیس قسم کا پلان تھا جو اللہ نے کیا، بے نقاب ہوا ہے۔ اور اسی ایکو چیمبر میں پھر آپ دیکھیں افغانستان ہے، وہاں سے ہو رہا ہے، لنڈن سے ہو رہا ہے، پھر آئی وڈ ناؤ نیم اٹ کہ پی ٹی آئی نے جتنا حصہ ڈالا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ایک بڑی جماعت جو کلیم کرتی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب جا کے وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے تھے، دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ جو آکوپائڈ کشمیر والا مسئلہ ہے ابھی اس میں سیٹل ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں وہاں سے آزادی لینی ہے، اس کے بعد وٹ ایور از دا ڈیسیژن آف دا کشمیر۔ لیکن اس اسٹیج پہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی اجیت دوول کے اور مودی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ نیٹ ورک بڑا کلیئر ہو گیا ہے، عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ نام نہاد ٹیررسٹ ہیں، پھر جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا سی ایم ایچ پہ، ہمارے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، آج ان کے جنازے پڑے گئے، تو کیا وہ کسی کے بچے یا بیٹے نہیں تھے؟ بالکل۔ اور یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا کشمیر کا، تو میرے خیال میں ابھی اس تنظیم کو ایکچولی کرش کرنا چاہیے، دے شوڈ نو ٹاکنگ، دے شوڈ بی سارٹیڈ آؤٹ، اور جتنے ان کے فائنینشیل لنکس ہیں، سوشل میڈیا کے لنکس ہیں، ان کو ان کا پورا احاطہ کر کے پھر دے شوڈ بی سارٹیڈ۔ اور ایک اپیل ہے صرف پی ٹی آئی کو کہ کیوں ہر دفعہ جب خدا نخواستہ پاکستان پہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم آتا ہے، چاہے بھارت اٹیک کرتا ہے، چاہے بی ایل اے کرتی ہے، فتنہ الخوارج کرتے ہیں، آپ جا کے ان کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ بالکل ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے دہشت گردوں کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔